حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ کریم ایسی محفل ہم سب کو بھی سجانا نصیب آمین۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جلد مکہ پاک کی بھی حاضری عطا فرمائے، مدینہ پاک کی بھی حاضری عطا فرمائے۔ اور یقیناً ہم عاشقوں کا اور ہم محبت والوں کا یہی نظریہ ہے کہ مکہ پاک مدینہ پاک کہ مال و زر نہیں لے کے جاتے، اور جو مال لگا کر جاتے ہیں نا تو وہ خالی ہاتھ آتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ مکے اور مدینے وہ جاتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، تو یہ سوچ کر مدینے جاتا ہے، پہنچ بھی جاتا ہے، مکے پہنچ جاتا ہے، مدینے پہنچ جاتا ہے، احرام پہن لیتا ہے، لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، حج کر لیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، لیکن جب لوٹتا ہے نا تو کچھ پاس نہیں ہوتا۔ جیسا کوڑا جاتا ہے ویسا کوڑا آ جاتا ہے۔ لیکن وہ غریب جو مختصر رقم جمع کر کے اس نام پر پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے، تب انتظام ہو اور مدینے چلا جائے، تو جب وہ جاتا ہے نا تو اس کی زبان پر یہی ہوتا ہے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سفر نصیب کرے، آمین۔ اللہ پاک جن خوش نصیبوں کو یہ سعادت عطا فرما رہا ہے، اللہ کریم ان کی بھی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ جب یہ خبر ملتی ہے نا کہ بندہ مدینے جا رہا ہے تو کچھ عشاق ایسے ہیں جن کے الفاظ حقیقت تعبیر کرتے ہیں۔ یہ جو شاعر نعت لکھتے ہیں نا، یہ کوئی صرف لفظی باتیں نہیں ہوتی ہیں، ان کے اندر اتنی سچائی اور اتنی حقیقت ہوتی ہے کہ جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے سنتا ہے اس کی بھی اشک بہنے لگ جاتا ہے۔ اور جب حقیقت میں ایک عاشق مدینہ کہ جس کے دل میں مدینے جانے کی طلب ہوتی ہے، تو جب اسے حقیقت میں بلاوے کی خبر ملتی ہے، انتظام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ تو اپنے وقت پر ہی جاتا ہے، لیکن اس کا دل پہلے ہی مچل رہا ہے، اس کا دل پہلے ہی مچل رہا ہوتا ہے کب تاریخ آئے اور کب میں روانہ ہو جاؤں۔ اور اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا اپنی مرضی سے جاتا ہے، لیکن عاشق کہتا ہے یہاں مرضی نہیں
مدینے کی محبت. الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ مدینہ مدینہ کر کے ہم مکہ پاک کی عظمت کو کم کرتے ہیں. نہیں جناب، آپ کی غلط ہے. الحمدللہ ہم تو وہ عاشق ہیں کہ جو مکے سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ مکہ وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے. جہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے. تو جب مکہ پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی تو ایک عاشق اس سے محبت کیوں نہ کرتا ہو. اللہ پاک مکے جانے والوں کو وہ مبارک گھر بھی دکھاتا ہے کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. الحمدللہ وہ مبارک مقام آج بھی اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. آج بھی لوگ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت پر حاضر ہو کر درود و سلام کی قصیدے پڑھتے ہیں. یہ وہی مقام عالی شان ہے کہ اسی مکان عالی شان میں محبوب ذی شان آئے تو سارے عالم کے لیے رحمت عالمین بن گئے. سارے زمانے کے لیے رحمت للعالمین بن گئے. تو مکہ پاک تو وہ شہر ہے اور مکہ پاک میں موجود خانہ کعبہ یہ بیت اللہ تو تھا لیکن محبوب نے کعبۃ اللہ بنایا. محبوب نے خانہ کعبہ بنایا. محبوب نے اپنے لیے قبلہ پسند فرمایا. تو ہم اس شہر مکہ سے کیوں نہ محبت کرتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا پسند فرمایا اور نماز کی حالت میں اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک چھوڑ کے مدینہ پاک جا چکے تھے. مکہ پاک چھوڑ کے مدینہ جا چکے تھے لیکن دل مکے میں تھا. دل مکے میں ہی تھا. مدینہ پاک میں آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے. 2 قبلوں والی مسجد. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے اتنا پیار کہ جب تشریف لے جا رہے تھے ترمذی کی روایت ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شہر مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے. اگر یہاں کے لوگ مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے تو تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا. تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا. تیرے علاوہ کہیں اور رہائش اختیار نہ کرتا. لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر تو چلے گئے لیکن دل مکے میں تھا. مکہ پاک کو چھوڑ کر بھی خیال مکہ پاک کا ہے. مدینہ پاک جب پہنچے تو وہاں کے لوگ اور کفار یہ تانا دیا کرتے تھے کہ ہمارے مذہب کی مخالفت کرتے ہو. کعبہ وہی بنایا ہوا ہے, قبلہ وہی بنایا ہوا ہے کہ جو ہمارا قبلہ تھا. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی اس بات سے رنج ہوتا تھا, اس بات سے تکلیف ہوتی تھی. جب اس بات سے تکلیف اور رنج ہوتا تھا تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں قبلے کی تبدیلی کے لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب نماز کے عالم میں جو آپ کی نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں ہم آپ کا مقصد جانتے ہیں. ہم آپ کا مقصد جانتے ہیں. آپ جو نظریں اٹھا رہے ہیں کس مقصد سے اٹھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے مقصد کو پورا فرما دیا. مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. اب قیامت تک کے لیے محبوب علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا. تو پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ مکہ پاک سے ایسی محبت کرے. اور پیارے محبوب علیہ السلام مکہ پاک سے ایسی محبت فرمائیں لیکن کفار نے مجبور کیا. پیارے محبوب کو جانے پر پیارے محبوب علیہ السلام اپنی مرضی سے نہ گئے بلکہ اللہ کے حکم سے گئے. اور پیارے محبوب علیہ السلام نے جب مکہ پاک کو چھوڑ دیا
اور مدینہ پاک کی طرف حضور پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو پیارے محبوب علیہ السلام نے جب مکہ پاک کی طرف رخ فرمایا، جب مکہ پاک میں دنیا میں تشریف لائے، اس مقام کی تو عظمت بڑھ گئی، اس مقام کی عظمت تو بڑھ گئی، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام نے مکہ پاک کی عظمت کو بڑھانے کے بعد مدینہ پاک کو بھی نوازنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ مکہ پاک تو پہلے بھی انبیاء کا شہر رہا، بیت اللہ پہلے سے موجود تھا۔ اگر محبوب علیہ السلام مکے سے نہ جاتے تو لوگ کہتے کہ مکے میں حضور کا پیدا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کروا کے پیارے محبوب علیہ السلام کا مقام سمجھا دیا کہ یہ وہ محبوب ہیں کہ یہ جس جگہ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام جب مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف جا رہے تھے تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے مکہ، تجھے اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ مجبور کر رہے ہیں، اگر یہاں کے لوگ مجبور نہ کرتے تو ہرگز چھوڑ کر نہ جاتا۔ لیکن پیارے محبوب علیہ السلام نے مدینہ پاک کو اس طرح نوازا کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، الہی مدینہ میں اتنی برکت عطا فرما، بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ پاک میں مولا دگنی برکت عطا فرما کہ جتنی تو نے مکہ پاک میں برکت عطا فرمائی، جتنی برکت تو نے مکے میں عطا فرمائی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ میں عطا فرما۔ تو محبوب علیہ السلام جب دعا فرمائے کہ الہی مکے میں جتنی تو نے برکت فرمائی ہے اس سے دگنی مدینہ میں عطا فرما، تو پھر مدینہ میں کیسی برکت ہوگی، مدینہ میں کیسی برکت ہوگی۔ جامع صغیر کی حدیث پاک ہے، پیارے محبوب علیہ السلام نے مدینہ پاک کی مٹی کو شفا والا فرمایا۔ مدینہ پاک کی مٹی میں شفا ہے۔ جو ہوشیار لوگ ہیں نا بات کرنے سے مطلب رکھتے ہیں، اور خصوصاً جو مخالفین ہوتے ہیں نا ان کو تو تنقید سے فرصت نہیں ہوتی، وہ تنقید ہی کرتے ہیں۔ الحمدللہ حقیقی عاشق جب مدینے جاتے ہیں نا تو مدینے کی مٹی آنکھوں میں لگاتے ہیں، خالی شاعری کی حد تک نہیں کہتے کہ مدینے کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناؤ، بلکہ حقیقی عاشق مدینے پاک کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ویڈیو وائرل ہوئی، آپ مدینہ پاک کی مٹی لے کر آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں، اور بیوقوف حضرات کہنے لگے کہ ان کو کوئی بتائے مدینے میں پیٹرول بھی ہے۔ تنقید ہے نا، حدیث پاس نہیں ہے، حدیث سنا رہے ہیں آپ، جامع صغیر کی حدیث پاک ہے، پیارے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مدینہ پاک کی مٹی میں شفا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیماروں کو مدینے کی مٹی لگایا کرتی تھی۔ چنانچہ یہ پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر عمل ہو رہا ہے۔ اگر عاشق مدینے جا کر مدینے کی خاک کو، مدینے کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنا رہا ہے تو اس میں تنقید کی بات نہیں ہے، الحمدللہ حدیث پر عمل کرنا ہے کہ مدینہ پاک کی مٹی کو شفا والا فرمایا، تو مدینے کی مٹی کو اگر آنکھوں میں لگا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لوگ ایسی ہی نئی باتیں سن کر شدائی بن جاتے ہیں، فوراً شدائی مت بنے۔ اہل سنت کی بنیادیں کھوکھلی نہیں ہے،
اہل سنت کا جو بھی عمل ہے الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں جو اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں یہ ان کا قصور ہے۔ الحمدللہ ہم حتی الامکان کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ کام کرے کہ جو شریعت کے خلاف ورزی والا نہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور مدینہ پاک کیسا مقام والا ہے۔ آج ہم مدینہ مدینہ زیادہ کرتے ہیں نا، تو میں نے دونوں باتیں بیان کی۔ ہمیں الحمدللہ مکے سے بھی محبت، ہمیں مدینے سے بھی محبت۔ جب حضور مکے میں تھے تو پیارے محبوب علیہ السلام مکے سے محبت فرما رہے ہیں، مکے کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن جب پیارے محبوب علیہ السلام نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کو اپنا مسکن بنا لیا تو پیارے محبوب علیہ السلام نے مدینے کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور پیارے محبوب علیہ السلام نے فضائل کے ساتھ ساتھ مدینہ پاک کی عظمت کو ظاہر بھی کر کے دکھایا۔ لوگ بخاری کرتے ہیں نا، بخاری کے دن سنیے، پیارے محبوب علیہ السلام جب سفر پر جاتے، پیارے محبوب جب سفر پر جاتے اور مدینہ قریب آنے والا ہوتا، مدینے کی در و دیوار پیارے محبوب کو نظر آنے لگ جاتی، پیارے محبوب اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے تھے، اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے جناب۔ آج مدینے کا عاشق مدینے کی محبت میں رو تو تنقید کی جاتی ہے نا۔ جناب پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ عمل دیکھیے کہ پیارے محبوب علیہ السلام مدینے کے در و دیوار دیکھ کر اپنی سواری کو تیز فرما رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام اپنے فرمان کی ترجمانی فرما رہے ہیں کہ محبوب نے جو فرمایا کہ مولا جتنی برکت تو نے مکے میں نازل فرمائی ہے، مکے میں عطا فرمائی ہے، اس سے دگنی مدینے میں عطا فرمائی۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی کر دکھایا کہ جب مدینے کے لیے برکت کی دعا کی ہے تو اس کی جانب جانے کے لیے دیکھو بے چینی کتنی ہے، بے قراری کتنی ہے کہ جیسے ہی در و دیوار آ رہے ہیں اپنی سواری کو تیز فرما رہے ہیں۔ تو مکے سے حج کر کے عمرہ کر کے مدینے کی طرف اگر عاشق دوڑتا ہوا جائے نا تو اس پر اعتراض نہ کریں۔ الحمدللہ حدیث رسول پر عمل کر رہا ہے، حدیث رسول پر عمل کر رہا ہے کہ ہمارے آقا مدینے جانے کے لیے جلدی کر سکتے ہیں تو یہ عاشق کیوں نہیں مچل سکتا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام مدینہ پاک کی طرف جب تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ کر جا رہے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی تو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ چلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر سکتے تھے، یا رسول اللہ جب مکے جا رہے ہوتے ہیں جب سواری تیز کیوں نہیں ہوتی، جب سواری تیز کیوں نہیں فرماتے، یہ مدینے جاتے ہوئے ہی سواری کو تیز کیوں کرتے ہیں؟ یہ آج کے مولویوں کا انداز بن گیا ہے، صحابیوں کا یہ انداز نہیں تھا۔ صحابیوں کا انداز یہ نہیں تھا یا رسول اللہ یہ کام کرتے ہوئے وہی آئیے یا وہی نہیں آئیے، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، رب کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ صحابی یہ نہیں کہتے تھے، صحابی بس پیارے محبوب کا عمل دیکھتے تھے اور آنکھیں بند کر لیتے تھے کہ بس محبوب نے کیا ہے تو صحیح کیا ہوگا۔ اگر محبوب ایسا کوئی کام کرتے کہ جو میرے رب کی رضا نہ ہوتی تو ضرور قرآن نازل ہوتا، کیونکہ رب کی مرضی کے خلاف نبی کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی کو معصوم کہتے ہیں، فرشتے بھی معصوم، نبی بھی معصوم۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جس سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہی نہیں ہوتا، نبی تو معصوم ہے۔ اگر پیارے محبوب علیہ السلام مدینہ پاک جاتے ہوئے اپنی سواری کو تیز کر رہے ہیں، اس میں
میں رب کی رضا شامل نہ ہوتی تو ضرور قرآن نازل ہوتا۔ تو پتہ چلا جب پیارے محبوب علیہ السلام کہ اس عمل پر رب تعالیٰ نے ممانعت نہ فرمائی تو عاشقی مدینے جانے کے لیے تیز رفتاری کے ساتھ اپنے قدموں کو بڑھا سکتا ہے، اپنی سواری کو تیز کر سکتا ہے۔